صرف اس ایک بات پہ کہ میں خراج عقیدت پیش کر لوں جناب سیدنا ابو طالب کو۔ یہ میں ایک سعودیہ سے کتاب خرید کے لایا ہوں، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ میرے ایک دوست کی فرمائش تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، یہاں سے شاید وسیم بھائی کی تھی یا وہ جو ہمارے دوست ہیں، کہ وہ جی کہیں کچھ لکھا ہوا بھی ابھی ہمیں کبھی دکھا دیا کریں، آپ صرف زبانی سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ میری نہیں ہے، یہ حضور مولا کائنات کے الفاظ ہیں۔ دیوان علی بن ابی طالب، آپ شاعر بھی تھے، بڑی اس میں بھئی کسے دا ماں پیو فوت ہوئے نا تو انہوں پتہ ہوندہ انہوں دکھ کنہ لگدا۔ یہ میری آخری بات ہے، توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا کہ حضور مولا کائنات کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اب میت گھر میں پڑی ہے۔ ایسا نو پتہ ہے جدوں کوئی ساڑی امی ابو فوت ہو جائے تو بندہ روندہ ہے، گلہ کردہ ہے کہ میرے ابو اللہ بخشے ایسے تھے، میری ماں ایسی تھی۔ تو کچھ لوگ تو بڑے بڑے بہودہ وین ڈالتے ہیں نا، تو وینوں کی بات نہیں میں کرتا۔ یہ حضور مولا کائنات مولا علی پاک اپنے والد کا مرثیہ کہتے ہیں، اور جب کوئی کسی کا مرثیہ کہتا ہے نا تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کس کا مرثیہ کہا جناب مولا کائنات نے؟ حضرت ابو طالب کا، جو مولا علی کے والد صاحب ہیں۔ یہ الفاظ میرے پاس ہیں، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور خرید کے بھی میں سعودیہ سے لایا ہوں، عمرہ پہ گیا تھا۔ یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، المکتبۃ الازہریہ، عربیوں نے چھاپی ہے، سعودیہ سے لایا ہوں۔ پاکستان میں یا ایران میں نہیں چھپی، لوگ کہتے جی ایران جو چھپی ہونی، سعودیہ جائے ملک چ وہاں سے یہ کتاب مل جانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ایک مرثیہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیے گا، اس سے اندازہ لگائیے گا کہ میرے پاک نبی کے چچا کی عظمت کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت، ان کا بھی یہ مہینہ ہے، پہلے میں عرض کر دوں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق کو میرا سلام ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کو میرا سلام ہے۔ اتنا بڑا شعر کہا نا میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان میں، میں کہتا ہوں ان سے پہلے اور رہتی دنیا تک شاید کوئی وہ نہ کہہ سکے۔ تے کوئی مولوی بھی ہوئے جس طرح اعلیٰ حضرت عالم دین بھی تھے اور پھر بھی اس قدر کھل کے شعر کہے، یہ خاصہ صرف بریلی کے تاجدار کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ آج بھی اس تاجدار بریلی کو ماننے والے بھی یہ شعر پڑھتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں۔ میں انہوں نے جگرے نو سلام کر دیں جنہوں نے شعر آکھے ہے۔ آپ کے شعروں وہ جو سلام ہے نا، آپ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت بخشش اگر کبھی آپ کھولیں تو اس میں وہ شعر پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں، امام حسن و حسین اور سیدہ زینب اور ام کلثوم کو پودا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں، یہ آب تطہیر کس کو کہہ رہے ہیں وہ بلا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ بھئی آپ کو احتلام ہوتا ہے، آپ کا مادہ منویہ، مادہ حیات، وہ پانی کا قطرہ جس سے آپ اور میں پیدا ہوئے، وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں؟ غسل واجب ہو جائے تو وہ جو مادہ منویہ ہوتا ہے جس کو آپ مادہ حیات کہتے ہیں، وہ منی کا قطرہ آپ کہہ لیں، کوئی سنتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں، جسم پہ لگ جائے جسم پاک ہوتا ہے۔ انتہائی نجس، وضو سے بھی بات نہیں بنتی، غسل کرنا پڑتا ہے۔ اتنا نجس ہے وہ پانی جو میرے آپ کے جسم سے نکلتا ہے۔ قربان جاواں میں بریلی دے تاجدارہ تیرے منن تو کوئی علی نو مننے تے انج مننے جے میں بریلی دے تاجدار نے مننے۔ آج لوگ ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، انہیں نہ کہ آب تطہیر سے، کہ وہ پانی کا قطرہ جو علی کے جسم سے نکلا، جس سے ایک حسن بنا دوسرا حسین بنا، وہ قطرہ نہیں ہے جو تیرا میرا ہے، وہ آب تطہیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی کے جسم سے نکلے تو تطہیر ہے۔ آب تطہیر کیا ہے؟ آب تطہیر، یہ آب تطہیر
ایسا پانی جس سے پاکیزگی آگے نکلے، جس سے چشمے پھوٹیں پاکیزگی کے، اس کو تطہیر کہتے ہیں۔ وہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک ہے وہ پانی جو علی پاک کے جسم سے نکلے۔ جو آپ کے جسم سے نکلے تو ناپاک، میرے جسم سے نکلے تو ناپاک، حتیٰ کہ کسی صحابی کے جسم سے نکلے تو ناپاک۔ ولیوں میں سب سے بڑا درجہ صحابیت کا ہے۔ جہاں ولایت کا سر ہوتا ہے صحابیت کے قدم ہوتے ہیں۔ سمجھ آگئی نا جی بات کی؟ کسی صحابی کے جسم سے بھی وہ قطرہ نکلے تو کیا ہے؟ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، لیکن وہی قطرہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے علی کے جسم سے نکلے تو آب تطہیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آب تطہیر ہوتا ہے۔ منو کائنات چ کوئی علی تو علاوہ انجدہ بندہ بکھاؤ جس کے جسم سے نکلنے والا یہ قطرہ آب تطہیر ہو۔ یہ لفظ میرے نہیں ہے، یہ اس کے ہیں جس کو مجدد کہا جاتا ہے، جس کو محقق مطلق کہا جاتا ہے، جس کو مجدد رواں صدی کہا جاتا ہے اور پچھلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، جس کے علم کے سامنے بڑے بڑے علماء کے جو چراغ ہیں علم کے وہ بجھ گئے، اس کو سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قطرہ جو صحابہ کرام کے جسم سے بھی نکلے باقی تو رہ گئے نیچے، ہم یہ وہ ادھر تو مثال ہی نہ دیں، باقی جہاں سے بھی نکلے تو وہ قطرہ ناپاک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا علی اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ قطرہی آب تطہیر کا قطرہ ہے۔ وہ نجس ہو تو کوئی مسئلہ ہو نا مسجد میں آنے کا، نجس ہے ہی نہیں۔ اس لیے برادران اسلام سمجھنے کی کوشش کریں کہ علی کیا ہے، سمجھنے کی نہیں بس ماننے کی۔ سمجھ تو کوئی سکتا ہی نہیں ہے نا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مجھے ایک روایت بھی میں نے پڑھی، ایک کتاب ہے مودت القربہ، وہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ بزرگ۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک وادی دیکھی بھری ہوئی سی۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ کتنی عظمت اور شان والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے، جو ان کی۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ کتنا بڑا اور کتنی عظمت والا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تعداد تو انہاں دی میں بھی جاندا تعداد ہی نہیں جاندا، میں ہر کیڑی دا بھار بھی جاندا ہے۔ اے بھار ہی نہیں جاندا، میں انہاں چوں مذکر مؤنث نو بھی جاندا۔ روایت آگے بھی ہے، وہ پھر کبھی صحیح، بڑی مزے کی ہے یہ میرے فرمایا کہ دے پیدا کرن والے نو عظیم آکھ، انہاں کیڑیاں نو بناؤن والے نو عظمت والا آکھ، انہاں دی تعداد وزن مذکر مؤنث ہو تو میں بھی جاندا، یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ان کی بات ہے کہ وہ اپنے بابا جان جناب حضرت علامہ اظہار الحق صاحب، علماء کرام اور محبت والے دوست، بھئی ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، اور جڑے پیچھے میرے دو تین بیلی وہ بھئی ادھر آپ بات نہ کریں، یہ ادھر میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرت ابو طالب کی میت پڑی ہوئی ہے، جناب مولا علی نے مرثیہ کہا فی البدی، وہ مرثیہ کیا ہے؟ فرمایا ابا طالب اسمت المستجیر، کہ یہ ابو طالب جو دنیا سے جا رہا ہے یہ مدد مانگنے والوں کی پناہ گاہ تھا۔ مدد مانگنے والوں کی کیا تھا؟ پناہ گاہ تھا، کہ مدد مانگنے والوں کو بھی اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ان کو بھی پناہ اس کے دامن میں ملتی۔ اس کے بعد وغیث المحول، غیث کہتے ہیں برسنے والے بادل کو، محول کہتے ہیں بنجر زمین کو، کہ جو بنجر کھیتی تھی نا اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب، اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب۔
ونور الظلم، اور ان کفر کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھا میرا باپ ابو طالب۔ ونور الظلم، یہ جناب مولا کائنات کہہ رہے ہیں لقد حد فقدک اہل الحفاظ، کہ یہ جو اہل بیت ہیں آج ان کے بچھڑنے کی وجہ سے شدید غم میں مبتلا ہیں۔ اگلے الفاظ سنیں گا، فصلی علیک، ہائے 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 ہائے، بھئی صلی کا ترجمہ کون نہیں جانتا مجھے بتائے؟ آپ میں سے کوئی صلی کا ترجمہ نہیں جانتا؟ صلی اللہ تعالی، یہ وہی صلی ہے۔ فصلی علیک ولی النعم، نعمتوں کا جو مالک رب ہے، اے میرے باپ وہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، وہ تجھ پر درود کرے، تجھ پر رحمتوں کا نزول کرے۔ وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، اور جب تو قبر میں جائے تیرا رب تجھ سے راضی ہو کے ملے۔ ایک کافرانوں بھی رب راضی ہو کے ملتا ہے، ایک کافران تے بھی اللہ بھلا اپنیاں رحمتاں دی بارش پاؤندا ہے۔ برادر نے اسلام کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ تو میرا باپ ہے، وجہ بھی آگے بتائی، فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرَ عَمِّ، کیونکہ تو مصطفیٰ کا بہترین چچاچو تھا، تو مصطفیٰ کریم کا بہترین چچاچو تھا۔ وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں، انہوں نے تو کفر ابو طالب پہ کلام کیا ہے۔ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے کہ ان کی ہر بات ہمارے اوپر ماننا۔ اعلیٰ حضرت کے جو شیخ ہیں نا، حضرت قاضی دہلان مکی شافی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دی، اعلیٰ حضرت کے والد کو حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دی، انہوں نے ایمان ابو طالب پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ ہم اس معاملے میں اعلیٰ حضرت کے استاد کو مان لیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بہت ساری رہنمائی اعلیٰ حضرت سے لے لیتے ہیں۔ کسی مسئلے میں مجدد مطلق، رئیس المجددین، مامور من الرسول، تاجدار گولڑا پیر مہر علی کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، سب روشنی کے مینار ہیں، روشنی لینی ہے، ہم ان سے روشنی لیتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اور یہ تو پھر خود میرے مولا کا کلام ہے، اس میں تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرے مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ میرے بابا جان رب تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، رب تجھ سے راضی ہو کے ملے۔ تو اس لیے برادران اسلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے دوست ہے نماز کی بات کہہ رہے تھے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں نا، ادھر دیکھیے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایک پہاڑ سونے کا خیرات کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا مرضی مل کا مالک ہو، وہ ایک پہاڑ سونے کا دن میں کئی بار خرچ کرتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا، مگر کوئی مصطفیٰ کریم کا غلام جب نماز سے اٹھ کے ایک بار سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ایک پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ بھئی کوئی چس آئی کہ نہیں اس کی عطا سے؟ پھر بھی آپ دور رہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں محمد اس کے لیے یہ پیغام دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی۔ وہ بے شک کوئی پیر صاحب خانہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے بھی اس کو کہہ دینا میں تینوں تویز دینا ہے برکت دا، نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ مدینے کے تاجدار نے کہا۔ اس لیے اگر برکتیں لینا چاہتے ہیں تو نماز ادا کیا کریں، سجدہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کو، اہل بیت اطہار کو مانیں، میرے محبوب کے صحابہ کے سچے دل سے غلام بنیں، اولیاء کرام کی پیروی کریں، ان کو مانیں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے آنے والی نسلیں ان کا احترام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ دیکھے میرا باپ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی،
باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض، تو ماں تو پھر ہے ہی رحمتوں کی چھاؤں۔ تو اس لیے برادران اسلام، آج کی محفل پاک میں یہ میسج ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں اور علی علی کھل کے کیا کریں۔ یہ دور ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے، حضور محبت کی نشانی کیا؟ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو نشانی کیا ہے اس کی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب تو اس کے پاس بیٹھے تو نوٹ کرنا، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ بار بار اس کا نام لے گا، اکثر اس کا ذکر کرے گا، بار بار اس کا نام لے گا۔ یارو ہم علی والے ہیں، ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا اور نشانی یہ ہے کہ ذکر بھی زیادہ کیا جائے، ذکر بھی، ہاں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم علی پاک کا محبت ذکر زیادہ کرے تو صحابہ کو مانتے ہیں، نہیں، یہ جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا، ذکر علی کی نہ عبادت۔ لوگوں اگر صدیق کو مانتے ہو تو علی علی کیا کرو، یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے۔ نبی پاک کی بیویاں تھیں نا، 9 تھی یا 11 تھی، ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ میریاں بیویاں نے عدل انصاف تے ساریاں نہ میں ایکو جہی کر دیں، پر میرا دل عائشہ وال ڈگ ڈگ جاندہ ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، دل مائل ان کی طرف ہے، دل پہ اختیار نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، محبت تو ہم سب صحابہ سے ہی کرتے ہیں، پر دل ڈگ ڈگ علی دے قدمہ چ جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ دل کا معاملہ ہے، تو دل کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے ہی ہوتا ہے نا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برادران اسلام، یہ شیعت کی نشانی نہیں ہے علی علی کرنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ اور آج کے خشک ملاؤں نے اس کو شیعت کی نشانی بنا دی ہے۔ تو دعا ہے کہ مالک ہمیں نماز پنجگانہ کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، نیکی کی، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔